اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے چیف ایگزیکٹو حقیقت نیوز۔ وزیر احمد مہر کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان مائنورٹیز کے ادارے لوگوس فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام فکری اور آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی، سماجی، مذہبی رہنماؤں کے علاوہ دانشور، صحافی، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندگان شریک تھے۔ بھارت میں بسنے والی مختلف اقلیت برادری بالخصوص مسلمان، عیسائی، سکھ، دلتوں اور آدی واسیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ناروا سلوک پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ ہندوستان بھر میں حالیہ برسوں میں مذہبی نفرت، ہجوم، تشدد، عبادت گاہوں پر حملے، جبری گرفتاریاں مذہبی آزادی کو شدید خطرات سے دوچار کرنے کا اہم سبب بن رہی ہیں۔ مقررین نے نشاندہی کی کہ مختلف ہیلے بہانوں سے بھارتی مسلمانوں کو ہجوم کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنایا جانا عام بن چکا۔ گھروں میں فسادات، مساجد اور کاروباری مراکز کو منظم انداز میں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیمینار میں منی پور میں 300 سے زائد چرچ کی تباہی، 180 عیسائیوں کے قتل کو منظم نسل کشی قرار دیا گیا۔ 1984 میں گولڈن ٹیمپل کی بے حرمتی، بابری مسجد کی شہادت اور رام مندر کی تعمیر ہندواتہ ایجنڈے کے تحت اقلیتوں پر بالادستی مسلط کرنے کی واضح مثالیں ہیں، جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت و ظلم اس چیز کی سب سے روشن مثال ہے۔ ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ، سیکرٹری جنرل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا، بھارت آئین اور قوانین میں اقلیتوں کے تحفظ کی شقیں موجود ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، جو کہ حکومتی سرپرستی میں ہونے والے مظالم کا ثبوت ہے۔ پاکستان سکھ کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے سردار رنجیت سنگھ نے کہا کہ بربریت گولڈن ٹیمپل سے جو شروع کی گئی تھی وہ آج کشمیر میں دہرائی جا رہی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کا ہندواتہ ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانا ہندوستان میں اقلیتوں کے لیے خطرہ بن چکا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، اس نظریے کو حقیقت میں بدلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ غلام محمد صفی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں تعلیم، صحت، سماجی شعبہ جات میں اقلیتی برادریوں کی خدمات قابل فخر ہیں۔ سیمینار میں طلباء نے مس مارگریٹ ڈینیل کی نگرانی میں گوجری گیت پیش کیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے عنوان سے ٹیبلو بھی پیش کیا گیا۔ سابق وزیر ولسن وزیر، بشپ امانت سوترا، سر ہارون، ڈاکٹر ہارون اور دیگر مقررین نے اپنے خطابات میں بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جاری آپریشن کی شدید مذمت کی۔